تاریخ کا سب سے امیر آدمی اپنے بستر مرگ پر تھا۔ اس کی تجوریاں ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی تھی۔ نوکروں کی ایک فوج تھی۔ جو وہ چاہتا تھا اس کے ایک اشارے پر حاضر ہو جاتا تھا، مگر اس کی آخری رات اس کی آنکھ میں آنسو تھا، نہ درد کا، نہ خوف کا، نہ پچھتاوے کا آنسو۔ اس نے اپنے قریب بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور کانپتی آواز میں صرف ایک بات کہی، میں نے ساری زندگی وہ چیزیں جمع کرنے میں گزاری جو کبھی میری تھی ہی نہیں۔ جس پر میں ہنستا تھا وہ بڑا آدمی کون تھا، اور اس کے پاس ایسا کیا تھا جو دنیا کا سب سے امیر آدمی ساری دولت دیکھ کر بھی خرید نہ سکا۔ یہ پوری کہانی سننے کا اس لیے اس فقیر کا راز صرف ایک جملے میں ہی، اور وہ جملہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بہت سال پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، سرسبز پہاڑیوں کے بیچ، دریاؤں اور پرانے درختوں سے گھرا ہوا۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، سکندر۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے سکندر آہستہ آہستہ گاؤں کے باہر ایک پہاڑی کی طرف چلتا، نہ ساتھ صرف ایک لکڑی کی چھڑی اور ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا لے کر۔ وہ ایک پرانے بلوچ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر نہ وہ کچھ پڑھتا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کوئی دعا مانگتا، بس خاموشی سے بیٹھا رہتا۔ گاؤں والے اس پر ہنستے تھے، کتنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ کچھ کہتے کہ اگر وہ زیادہ محنت کرتا تو شاید کچھ زیادہ کما سکتا تھا۔ سکندر کبھی جواب نہیں دیتا تھا، وہ بس مسکرا دیتا اور خاموش رہتا۔ ایک دوپہر سلیم نام کا ایک نوجوان گاؤں میں آیا۔ سلیم کوئی عام نوجوان نہیں تھا، وہ دنیا دیکھ چکا تھا۔ اس نے بڑے بڑے شہر دیکھے تھے، امیر تاجروں سے ملاقات کی تھی، بڑے بڑے استادوں کے سامنے بیٹھا تھا، طاقتور بادشاہوں سے ہاتھ ملایا تھا۔ ان سب کے پاس دولت تھی، عزت تھی، طاقت تھی، لیکن سلیم نے ایک بات نوٹ کی تھی، ان میں سے کوئی بھی سکون میں نہیں تھا۔ ہر ایک کے اندر ایک بے چینی، ایک بھوک تھی جو کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس نے اس بوڑھے آدمی کو دیکھا جس کے پاس بہت کچھ نہیں تھا، مگر اس کے پاس سکون تھا۔ جب بھی لوگ اس کی توہین کرتے وہ پرسکون رہتا، جب بھی کچھ غلط ہوتا وہ کبھی ناراض نہیں لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاموش سا سکون تھا جو سلیم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلیم کے دل میں ایک سوال گونجنے لگا، یہ آدمی ایسا کیا جانتا ہے جو دوسروں کو نہیں معلوم؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو جان کر رہے گا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے سلیم خاموشی سے سکندر کے پیچھے چل پڑا۔ سکندر شابلوٹ کے درخت کے پہنچ بیٹھا اور بغیر مڑے مسکرا کر بولا، تم صبح سے میرا پیچھا کر رہے ہو؟ سلیم شرمندہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سکندر نے جواب دیا کہ اگر کوئی سکون کا پیچھا کرتا ہے تو وہ پہلے ہی صحیح سمت میں چل رہا ہوتا ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ سلیم اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کئی منٹ تک دونوں خاموش رہے۔ آخر کار سلیم نے پوچھا، سب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر بھی آپ ان سے زیادہ خوش نظر آتے ہیں جن سے میں کبھی ملا ہوں، آپ کا راز کیا ہے؟ سکندر نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا۔ یہ دیکھ رہے ہو؟ ہاں، ایک پتھر ہے، سلیم نے جواب دیا۔ سکندر نے وہ پتھر سلیم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اسے پکڑے رکھو۔ سلیم نے اسے پکڑ لیا۔ یہ بہت آسان تھا۔ ایک منٹ کے بعد بوڑھے آدمی نے پوچھا، کیا یہ بھاری ہے؟ نہیں، سلیم نے جواب دیا، نہیں۔ 5 منٹ گزرنے، 10 منٹ گزرے، بوڑھا آدمی خاموش بیٹھا رہا۔ سلیم کا ہاتھ اب دھیرے دھیرے تھکنے لگا تھا۔ 15 منٹ کے بعد سلیم کا بازو کانپنے لگا، انگلیاں سن ہونے لگی۔ مجھے اب درد ہو رہا ہے، اس نے اعتراف کیا۔ سکندر نے آہستہ سے پوچھا، کیا پتھر بھاری ہو گیا ہے؟ نہیں، تو پھر درد کیوں ہو رہا ہے؟ سلیم نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔
क्योंकि मैं इसे बहुत देर से पकड़े हुए हूँ। बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आई। उसने पहाड़ी के पास बहते दरिया की तरफ देखा। हमारी फिक्रें भी बिल्कुल इस पत्थर की तरह हैं। उन्हें एक लम्हे के लिए पकड़ना कोई मसला नहीं, लेकिन अगर तुम उन्हें दिनों तक, महीनों तक, सालों तक पकड़े रहो तो वही पत्थर तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। उसने सलीम के हाथ से पत्थर लेकर ज़मीन पर रख दिया। मसला ये नहीं कि ज़िंदगी में पत्थर आते हैं, पत्थर तो सबके पास आते हैं। असल मसला ये है कि लोग उन्हें नीचे रखना नहीं जानते। जो हर पुराने दर्द, हर पुरानी गलती, हर पुरानी फिक्र को सालों तक उठाए फिरते हैं, वो फिर हैरान होते हैं कि ज़िंदगी उनको बोझ क्यों लगती है। सलीम ने अपने खुले हाथ की तरफ देखा जहाँ कुछ देर पहले पत्थर था। पहली बार उसे वो फिक्र याद आई जो वो बरसों से उठाए फिर रहा था। उसने आहिस्ता से, क्या सुनने में ये सादा लगता है, लेकिन लोग इतनी आसानी से फिक्र को नीचे कैसे रखते? मुस्कुराया। बहुत अच्छा सवाल है, उसका जवाब मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा। अगली सुबह बूढ़ा सिकंदर सलीम को पहाड़ी की तरफ लेकर जाने बजाय जंगल की गहराई में ले गया। तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद वे खूबसूरत झील तक पहुंचे। पानी इतना साफ था कि ऊपर तैरते बादल भी उसकी सतह पर बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। सिकंदर ने एक लकड़ी का प्याला पानी से भरा, फिर उसने एक मुट्ठी खुश्क मिट्टी उठाई और उस प्याले में डाल दिया। पानी फौरन गंदला हो गया। उसे पियो, सिकंदर ने कहा। सलीम ने गंदे पानी को देखा। मैं ये नहीं पी सकता। बूढ़े सिकंदर ने सर हिलाया, फिर उसने एक और मुट्ठी खुश्क मिट्टी उठाई और झील के पानी में फेंक दी। दोनों खामोशी से देखते रहे। चंद सेकंड के बाद वो मिट्टी गायब हो गई और झील वैसी की वैसी साफ रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या बदला? सिकंदर ने पूछा। सलीम ने गौर से सोचा। पानी की मिकदार। सिकंदर की आंखें चमक उठी। बिल्कुल, मिट्टी कभी मसला नहीं थी, मसला बर्तन का साइज था। जब तुम्हारा ज़हन इस छोटे प्याले से जैसा होता तो हर छोटी सी मुश्किल तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को गदला कर देती। एक छोटी सी फिक्र और सब कुछ गंदा नज़र आने लगता। लेकिन जब तुम्हारा दिल इस झील जैसा बड़ा हो जाए, सब्र से, शुक्रगुजारी से, समझदारी से, तो वही मुश्किल आती है मगर तुम्हें बुला नहीं पाती। मुश्किल अपनी ताकत खो देती है। मुट्ठी भर भी आएगी, जिंदगी मट्टी फेंकती रहेगी, लेकिन अब तुम इतने बड़े हो चुके होगे जिंदगी कि वो तुम्हें गदला नहीं कर सकती। सलीम खामोश बैठा रहा। कई सालों में पहली बार उसने अपनी नाकामियों के बारे में सोचना बंद कर दिया। उन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया जिन्होंने उसे मायूस किया था। वो बस साहिल को देखता रहा। छोटी छोटी नरम लहरें आती जाती। उसे लगा जैसे उसने वो चीज़ पाली हो जिसे वो सारी ज़िंदगी ढूंढ रहा था। एक पुरसुकून ज़हन। लेकिन बूढ़ा सिकंदर जानता था कि ये सुकून अभी एक शुरुआत है, क्योंकि असल इम्तिहान अभी आने वाला है। और वो इम्तिहान अब गैर मुतवक्का मेहमान की सूरत में अगली सुबह गांव में दाखिल होने वाला। वो अमीर आदमी जिसके पास सुकून नहीं था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले एक घोड़ा सिकंदर के छोटे घर के बाहर आकर एक अच्छे कपड़े पहने। उसका नाम तैमूर था। उसे पूरे इलाके के सबसे अमीर ताजरों में से एक था। उसके कपड़े महंगे थे, उसका घोड़ा मजबूत था, उसके थैले सोने से भरे हुए थे, फिर भी उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था और उसकी आंखें खौफ से भरी थी। मैं कई दिनों से आपको ढूंढ रहा था, तैमूर ने कहा। लोग कहते हैं आप सबसे अक्लमंद आदमी हो। सिकंदर नरमी से मुस्कुराया। मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूँ। तैमूर ने सर हिलाया जिसे उसने सुना ही न हो। मेरे पास वो सब कुछ है जिसका लोग ख्वाब देखते हैं,
لیکن میں رات کو سکون سے سو نہیں سکتا، میں اپنا کھانا انجوائے نہیں کر سکتا، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، ہر روز مجھے ڈر رہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ کھو نہ جائے۔ سکندر نے سلیم کی طرف دیکھا، یہ ایک اور سبق ہے۔ تینوں پرانے بلوٹ کے درخت کی طرف چل پڑے۔ تیمور بغیر رکے بولتا رہا، میرا کاروبار بڑھتا رہتا ہے، میرے گھر بڑے بڑے ہوتے رہتے ہیں، میرا پیسہ بھی بڑھتا رہتا ہے، لیکن میرا سکون غائب ہوتا رہتا ہے۔ میں پورا دن اپنا پیسہ محفوظ رکھنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، میں اپنے دشمنوں کے بارے میں فکر کرتا ہوں، میں چوروں کے بارے میں فکر کرتا ہوں، میں کل کے بارے میں فکر کرتا ہوں۔ پھر وہ رکا، اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میں آخری بار کب دل سے مسکرایا تھا۔ بوڑھے سکندر نے خاموشی سے سنا۔ جب تیمور آخرکار خاموش ہوا تو سکندر نے صرف ایک سوال پوچھا، آخری بار تم نے سورج کو بغیر اس کے کام کے بارے میں سوچے نکلتے ہوئے کب دیکھا تھا؟ تیمور خاموش رہا۔ آخری بار کب تم نے کھانا اس کے مزے کے لیے کھایا تھا؟ وقت گزارنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں۔ تیمور کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آخری بار کب تم نے زندگی کا اس کے لیے شکر ادا کیا تھا جو تمہارے پاس پہلے سے ہے؟ تیمور نے آہستہ سے نیچے دیکھا۔ مجھے یاد نہیں۔ سکندر نے اس درخت سے گرا ہوا ایک خشک پتا اٹھایا۔ اس نے اسے تیمور کے سامنے پکڑا۔ تم جانتے ہو یہ پتا خوبصورت کیوں ہے؟ نہ سلیم نے نہ تیمور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لیے کہ یہ ہوا سے نہیں لڑتا، جب ہوا آتی ہے تو یہ خود کو چھوڑ دیتا ہے۔ سکندر نے پتا چھوڑ دیا، ہوا نے اسے اٹھایا، گھمایا اور نرمی سے زمین پر رکھ دیا۔ پتے نے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی ندامت نہیں کی، وہ بس ہوا کے ساتھ چلتا رہا۔ لوگ سکون اس لیے کھو دیتے ہیں، سکندر نے تیمور کی طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ وہ سب کچھ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ہر شخص انہیں سمجھے، وہ چاہتے ہیں ہر منصوبہ کامیاب ہو، وہ چاہتے ہیں زندگی بالکل ویسے چلے جیسے انہوں نے تصور کیا ہے۔ لیکن زندگی کبھی اس طرح کام نہیں کرتی، اور جس لمحے تم سب کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش بند کر دیتے ہو، تمہارا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تیمور نے نرمی سے پوچھا، تو کیا مجھے کام بند کر دینا چاہیے؟ سکندر مسکرایا، نہیں، اپنے ہاتھوں سے کام کرو، لیکن کام کو اپنے دل کے اندر مت آنے دو۔ پیسہ کماؤ، لیکن پیسے کو اپنے دماغ کا مالک مت بناؤ۔ لوگوں سے محبت کرو، لیکن ان سے کامل ہونے کی توقع مت رکھو۔ منصوبے بناؤ، لیکن انہیں نرمی سے پکڑو، کیونکہ زندگی شاید ایک مختلف اختتام لکھے۔ سلیم نے ہر لفظ کی گہرائی کو محسوس کیا۔ پہلی بار اس نے سمجھا کہ سکون کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے لوگ ڈھونڈتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تیمور کچھ دن گاؤں میں ٹھہرا اور دھیرے دھیرے پہلی بار برسوں میں اس کے چہرے سے خوف اترنے لگا۔ ایک شام جاتے ہوئے اس نے سکندر سے پوچھا، استاد، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ سکندر نے ڈوبتے سورج کی طرف دیکھا، کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، جب میں جوان تھا میں پوری دنیا بدلنا چاہتا تھا۔ جب میں بڑا ہوا میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بدلنا چاہتا تھا، اور جب میں بوڑھا ہوا تب مجھے احساس ہوا کہ وہ ایک شخص جس سے مجھے واقعی بدلنے کی ضرورت تھی وہ میں خود تھا۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سکندر نے آہستہ سے کہا، سنو، ذہنی سکون اس دن نہیں آتا جس دن تمہارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دن کبھی نہیں آتا۔ سکون اس دن آتا ہے جس دن تم اپنی زندگی کو کنٹرول کرنے کی ضد چھوڑ دیتے ہو۔ ہم ماضی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم مستقبل کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم دوسرے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہم صرف ایک چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے رد عمل کو۔ ہمیں
ہمیشہ شکایت کرنے کے بجائے شکر کا انتخاب کر سکتے ہو۔ ہم پرانے درد کو پکڑے رکھنے کے بجائے معاف کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ہم زندگی کے کامل ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے آج کے چھوٹے چھوٹے لمحوں سے لطف لینے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، ایک پرسکون ذہن پریشان ذہن سے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ ایک شکر گزار پرسکون دل امیر مگر بے چین دل سے کہیں زیادہ لطف اٹھاتا ہے۔ کئی مہینوں کے بعد سکندر بہت کمزور ہو گیا۔ گاؤں والے، وہی لوگ جو کبھی اس پر ہنستے تھے، اب اس کے چھوٹے سے گھر کے گرد جمع ہوئے۔ اسے دیکھنے آئے۔ تیمور شہر سے واپس آیا۔ سلیم بھی سکندر کے بستر کے پاس بیٹھا تھا۔ سکندر آخری بار مسکرایا۔ اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ باہر بچے ہنس رہے تھے، پرندے گا رہے تھے، درخت ہوا کے ساتھ ہل رہے تھے۔ زندگی ہمیشہ پرسکون رہی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہم بس نوٹس کرنے میں بہت مصروف ہوتے ہیں۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ دوستو، آپ کی فکریں اس پتھر کی طرح ہیں، انہیں نیچے رکھنا سیکھیے۔ آپ کا دل اس جھیل کی طرح ہو سکتا ہے، اتنا بڑا کہ کوئی مٹی اسے گدلا نہ کر سکے۔ اور زندگی اس ہوا کی طرح ہے، اس سے مت لڑیے، اس کے ساتھ بہنا سیکھیے۔ سکون اس دن نہیں ملتا جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے، سکون اس دن ملتا ہے جس دن آپ سب کچھ کنٹرول کرنے کی ضد چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، دنیا کا سب سے امیر آدمی وہ نہیں جس کے پاس سب سے زیادہ ہے، سب سے امیر وہ ہے جس سے سب سے کم چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو مجھے بتائیے، اس وقت کون سا پتھر برسوں سے آپ اٹھائے پھر رہے ہیں، جسے آج آپ نیچے رکھنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور لکھیے، میں آپ کا ہر کمنٹ پڑھتا ہوں۔